رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین بن علی کا مقام زمین سے زیادہ آسمانوں میں بالا تر ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر چاہتے ہو گریہ کرو تو حسین بن علی پر گریہ کرو کہ اس کو گوسفند کی مانند ذبح کیا گیا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت میرے جد حسین کو قتل کیا گیا، آسمان سے خون اور لال خاک کی بارش ہوئی۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ بغیر گناہ کے خدا سے ملاقات کرو تو دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاؤ۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ بہشت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو تو امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیجو۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والے شہیدوں کے ثواب کو حاصل کرو تو جب بھی امام حسین علیہ السلام کی یاد آئے تو کہو کاش میں ان کے ساتھ ہوتا اور فوز عظیم تک پہنچتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹے حسین کو ایسی سرزمین پر خاک کے حوالے کیا جائے گا کہ جسے کربلا کہتے ہیں۔ وہ زمین ہمیشہ اسلام کے گنبد کے لحاظ سے ممتاز رہی ہے، کیونکہ خدا نے حضرت نوح کے مومن ساتھیوں کو اسی جگہ پر طوفان سے نجات دی تھی۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام کا گزر کربلا کی زمین سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر عاشقوں کی قربان گاہ ہے اور شہیدوں کا مشہد ہے۔ وہ شہید کہ نہ ماضی کے شہید اور نہ آئندہ آنے والے شہید ان کے مقام تک پہنچ سکیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کربلا کی خاک سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے خاک، تمہارے اندر کتنی خوشبو ہے۔ قیامت کے دن تم سے ایک ایسی قوم اٹھے گی جو بغیر حساب کے اور فوراً بہشت میں جائے گی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کربلا بیت المقدس کی خاک سے ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کربلا کی سرزمین وہ پہلی زمین ہے اور آب فرات وہ پہلا پانی ہے کہ جسے خداوند متعال نے تقدس اور شرافت بخشی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آسمانوں میں اور زمین میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خداوند متعال سے درخواست کرے کہ وہ اسے اجازت دے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں ایک گروہ نازل ہوتا ہے اور ایک گروہ عروج پر جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے غریب جد کے جسم پر 1950 زخم تھے۔ راوی نے سوال کیا، یابن رسول اللہ، مگر ایسا ممکن ہے؟ مگر ایک بدن میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور اس پر کتنی جگہ ہوتی ہے کہ اتنے سارے زخم اس پر لگائے جا سکتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، نیزے کو نیزے کی جگہ پر مارا، شمشیر کو شمشیر کی جگہ پر مارا، تیر کو تیر کی جگہ پر مارا۔ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ اچانک امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 4 یا 5 سال کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہونے کے بعد اندر آتے ہیں اور رسول کے منبر کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اچانک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونا شروع کیا اور حسین علیہ السلام کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، ترکا عین البقا، یعنی اوپر آؤ مچھر کی آنکھ۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو مچھر کی آنکھ سے کیوں تعبیر کیا اور اس سے کہا کہ اوپر آؤ مچھر کی آنکھ۔
سالوں گزر گئے، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن چند ہزار سال کے بعد، تقریباً 100 سال پہلے، مرحوم فرہاد مرزا اعتماد السلطنہ کے جو کمقام الزخاص اور سمسام البتار جیسے ارزشمند مقتل کے صاحب ہیں، اور یہ مقتل بہت ارزشمند اور مفید ہیں، وہ یورپ کے سفر پر جاتے ہیں۔ یورپ والوں نے ایک چیز کو اختراع کیا تھا، ایجاد کیا تھا کہ جس کا نام انہوں نے مائکرواسکوپ رکھا تھا۔ وہاں کے شہزادے ان سے کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، ہم نے ایک نئی مشین بنائی ہے کہ جس کا نام ہم نے مائکرواسکوپ رکھا ہے، اس میں ہر چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے۔ ہم نے مچھر کی ایک آنکھ کو جدا کیا ہے اور اس کو اس مائکرواسکوپ میں رکھا ہے، آپ آئیں اور دیکھیں۔ جناب فرہاد مرزا نے اپنی آنکھ کو مائکرواسکوپ پر رکھا اور ایک نگاہ کی۔ اسی دوران اس مشین کے پاس ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، جناب آقای فرہاد مرزا، ہم نے گنا ہے کہ مچھر کی آنکھ پر 1950 سوراخ ہیں۔ ایک دفعہ سب نے دیکھا کہ فرہاد مرزا زمین پر بیٹھ گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ سب پوچھنے لگے کہ کیا ہوا فرہاد مرزا؟ ہم نے آپ سے کچھ کہا، آپ کو ہماری کوئی بات بری لگی؟ ہم نے تو صرف آپ کو ایک مچھر کی آنکھ دکھائی کہ جس میں 1950 سوراخ ہیں، ہم نے ان سوراخوں کو گنا ہے۔ فرہاد مرزا کہنے لگے، تم نہیں جانتے، لیکن 14,000 سال کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سمجھ میں آئی، ان کی تعبیر سمجھ میں آئی، کیوں انہوں نے ایک دن ابا عبداللہ الحسین کو مچھر کی آنکھ سے خطاب کیا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام کے قبر کی جگہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کربلا کی زیارت کرو اور اس کام کو جاری رکھو، کیونکہ کربلا کی زمین پیغمبروں کے بہترین فرزندوں کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے قرآن میں ساحل وادی ایمن کو یاد کیا ہے کہ جس سے مراد فرات ہے، اور بابرکت بارگاہ نیز کربلا ہے۔ حمران کہتے ہیں کہ جب میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سفر سے واپس لوٹا، امام باقر علیہ السلام میری ملاقات کو آئے اور مجھ سے فرمایا، اے حمران، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ جو کوئی آل محمد کی شہیدوں کی قبر کی زیارت کرے اور اس کام سے اس کی نیت خدا کی رضایت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقرب حاصل کرنا ہو، اپنے گناہوں سے باہر آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح کہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ امام محمد باقر اور امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ فرمایا، جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ بہشت میں ہو، امام حسین مظلوم کی زیارت کو ترک نہ کرے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن نور کے سفروں پر بیٹھے تو امام حسین علیہ السلام کے زائروں میں سے ہو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو نہ جائے اور خیال کرے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے اور اس حال میں مر جائے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، اور اگر وہ اہل بہشت میں سے ہوگا تو اہل بہشت کے مہمانوں میں سے ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت عاشوراء کے دن کرے، بہشت اس پر واجب ہوگی۔